اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جوہر افران، علی عباس، ناز فاطمہ، رئیسہ کی صاحب، باقی لوگ نہیں آ رہے، سمری ادھر کہاں ہیں؟ آغا کال کیا اٹھائی نہیں ہے. خوب ہستی ہمیں شما دوستان و عزیزان، آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ بھلے جی الحمدللہ مولانا. سال نو پہ ہمیں شما مبارک، شما ہم چنین سلامت باشید. امروز سبحان سال نو میلادی از امروز آغاز شده، بله شروع شده. امروز یکم ژانویه است، سال جدیده. سال جدید آغاز میکنیم و انشاءالله سال جدید را ما به نام خدا آغاز میکنیم و بله از حضرت زهرا، به نام حضرت زهرا انشاءالله سال نو را آغاز میکنیم و آرزومند هستیم این سال ظهور حضرت حجت باشه و ما هم دیگه ما انشاءالله پیروز و موفق باشیم انشاءالله. همه شما دوستان یک زندگی پربرکتی و پرمعنوی با موفقیتی داشته باشید انشاءالله. ہم نے پچھلے سال کیا پڑھا تھا نشان فاطمہ؟ اپنے پچھلے سال مطلب کل 2024 جو ختم ہوا ہے جی جی ہم نے پچھلے سال کیا پڑھا تھا؟ اسمیہ کیا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ؟ اسمیہ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ؟ معرفہ کس سے کہتے ہیں؟ وہ اس میں جس کا مصداق معین ہو، اس کے معنی اور مصداق معین. کتنے اس میں جن کے معنی اور مصداق معین ہوتے ہیں؟ کتنے اس میں جس کے معنی اور مصداق معین ہوتے ہیں؟ 6 چیزیں ہیں جن کے معنی اور مصداق معین ہیں. 6 چیز، ان کو کہا معارف. کیا کہتے ہیں؟ معارف. اگر آپ سے کوئی سوال کرے معارف کتنے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ 6 معارف کتنے ہیں؟ معارف کی جمع ہے. معارف کی جمع ہے. معارفہ کی جمع ہے. معارف 6 چیزیں ہیں: ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، علم، اور وہ اسم جو کسی ایک معرفے کی طرف مضاف ہو اور ایک معرفہ میں الف لام، وہ نکرہ جو الف لام کے ذریعے سے معرفہ ہو. 6 چیزیں معارف کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں پہلی چیز کیا تھی؟ ضمیر. پہلی چیز کیا تھی؟ ضمیر. کس طرح؟ آپ کو میں نے کل آخر میں لکھوایا تھا ضمیر 2 طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا تو وہ کسی کلمے سے مل کے یوز ہوتی ہے، جڑ کے. رئیسہ کا مائک دوسرا کر رہا ہے کسا کا؟ رئیسہ کا مائک ہی نہیں. یا تو ضمیر کسی کلمے سے مل کے استعمال ہوگی تو ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ متصل. ہمیشہ کسی کلمے سے، چاہے فعل سے، چاہے اسم سے، چاہے حرف سے مل کے یوز ہوتی ہے، جڑ کے استعمال ہوتی ہے، متصل. یا پھر ضمیر مستقل استعمال ہوتی ہے، الگ جدا منفصل. ٹھیک ہے، اور آپ جانتے ہیں ضمیر متصل یا وہ مرفوع ہوگی یا منصوبی یا مجرور. مرفوعی ہوگی، منصوبی یا منصوبی ہوگی یا مجروری. لیکن منفصل سے دو ہوتی ہیں، یا تو مرفوعی ہوگی یا منصوبی ہوگی یا منصوبی ہوگی. ٹھیک ہے، مرفوعی ہوگی یا منصوبی. مرفوعی ہوگی یا منصوبی.
اب آپ ظاہر سی بات ہے مرفوعی کب ہوگی؟ جب وہ یا تو فاعل واقع ہو رہی ہو، نائب فاعل واقع ہو رہی ہو، مبتدا واقع ہو رہی ہو، خبر واقع ہو رہی ہو، جی 3 نواسط کا اسم واقع ہو رہی ہو، 2 نواسط کی خبر واقع ہو رہی ہو، تو وہ ضمیر تب مرفوع ہوگی، ہے نہیں؟ چاہے منفصل ہو چاہے جی متصل۔ اور آپ جانتے ہیں منصوبی کب ہوگی؟ چاہے متصل ہو چاہے منفصل، جب وہ مفعول واقع ہو رہی ہو کوئی سا، ہے نہیں؟ حال واقع ہو رہی ہو، تمیز واقع ہو رہی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ منصوب سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یا جو بھی منصوب تب ہوگی، منصوب مفعول واقع ہو رہی ہو وغیرہ۔ اور مجبور آپ جانتی ہیں جب حرف جر مضارع ہے قافلہ واقع ہو رہی ہو، ہے؟ اب یہ بات تو بتانے کی تھوڑی ہے، اگر اس میں ظاہر مرفوع ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ جب فاعل ہو، نائب فاعل ہو، مبتدا ہو، خبر وغیرہ۔ اگر اس کی جگہ ضمیر متصل ہو تو وہ مرفوعی تو ہوگی۔ ضمیر چاہے منفصل ہو واقع ہو رہی فاعل نائب فاعل، مثال کے طور پر آپ کہیے جا ہوا، ہوا تو ہوا مبنی پر سکون تو ہے، مبنی پر بات ہے، ہوا ضمیر منفصل ہے نہیں؟ لیکن کیا کہیں گے؟ محل مرفوع ہے، ضمیر مرفوع ہے۔ اور اگر یہ خالی جا ہو تو اس کے اندر ہوا ہے، وہ ضمیر کون سی ہے؟ متصل ہے، مرفوع ہے، ٹھیک ہے، مرفوع ہے نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ منصوب ہے، فاعل و مفعول واقع ہو جائے، ضربتو کا، ضربتو تو فاعل کی ضمیر ہے، متصل ہے، مرفوع ہے، لیکن ایک کا مفعول بہ ہے، متصل ضمیر ہے، ہیں؟ یا ضربتو ایاکا، یہ منصوب ہے۔ تو یہ بتانے کی ضرورت پڑے گی کب مرفوع ہوگی، کب منصوب ہوگی، کب مجرور ہوگی؟ کیوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ آپ مرفوعات پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، 9 مقامات پہ اسم مرفوع ہوتا ہے، اس اسم کی جگہ اگر ضمیر آ جائے تو وہ ضمیر مرفوع ہوگی۔ 14 مقامات پر اسم منصوب، جہاں ضمیر منصوب واقع ہو رہی ہے تو منصوب ہوگی۔ اب مجرور تو آپ جانتے ہیں 2 ہی جگہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ مضاف الیہ ضمیر یا تو مضاف الیہ ہو، جیسے کتاب سے، کتاب مضاف ہے، کتاب اب اسے ہو کو کہیں گے، ضمیر ہے، متصل ہے کیونکہ مل کے یوز ہوئی ہے، لیکن مجروری ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ یا بے کا یا اللہ میں بے ہے، مضاف الیہ ہوا ہے، مجرور ہے، حذف جر ہے، داخل ہوا ہے، لہو، بے کا، بہی، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ کب مرفوع، کب منصوب، کب مجرور ہوگا، آپ کو بس ضمیر بتا دیں گے، آپ کو صرف ضمیر بتا دیں گے۔ آئیے ضمیر متصل آپ جانتے ہیں جی، کتنی بتائیں؟ 3 طرح کی بتائیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ضمیر متصل مرفوعی، ضمیر مرفوعی فعل میں استعمال ہوتی ہیں، فعل میں استعمال ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں پڑھا کے آیا ہوں میں پیچھے آپ کو، 2 طرح کی ہوتی ہیں یہ، کون کون سی؟ بارش یعنی بارش یعنی بارش یعنی آشکار، بارش یعنی آشکار، مستقل یعنی پوشیدہ۔ میں اسی کے بارے میں پڑھا تھا، یاد ہے جب فاعل کی بحث پڑھی تھی کہ فاعل 2 طرح کا ہوگا، یا اس میں ظاہر یا ضمیر۔ ضمیر 2 طرح کی ہو گیا، تو آشکار ہوگی، جیسے ماضی میں تا تما تم تے تما تننا تونا، اور مضارع میں 4 ہو گیا، 4 تصدیق والی، 2 جگہ واو، 2 جگہ نون، 1 جگہ یا، ضمیر ہے، متصل ہے، مرفوع ہے، بارش ہے، لیکن ماضی میں 2 جگہ پوشیدہ ہے، 1 اور 4 میں ہوا ہے، یا مضارع عرب میں 5 جگہ پوشیدہ ہے، ہوا یا انتا انا نحن، 1 4 7 13 14 میں مستتر ہے۔ یاد ہے؟ بھول گئے؟ یاد ہے؟ جی آقا یا اور آپ جانتے ہیں ضمیر بارش جو ہے کتنی رفعی، جو بارش ہے کتنی بتائی تھی؟ 11 بتائی تھی نا، جن میں سے 10 تو ماضی میں ہے،
الف ضربا الف، ضربو میں واو، واو ضربت میں اور الف اور واو، تا تما تم تے تما تمنا تو نا، کتنے ہو گئی؟ نا 10۔ اور ایک الف ایک وہ بھی تو ہے نا، تما دو جگہ ہے 11 بھائی غائب ہے تو الف واو نون کتنا؟ الف واو نون بھی تو ہے، نون بھی تو بھولی گئے نا، ضربنا الف واو نون تین ہو گئی، غائب میں ہے یہ، مخاطب میں تا تما تم، تا تما تم تے تنا، 5 اور 3 8 تو اور نا نہیں، دیکھیے الف واو نون پھر تا تما تنا نا، الف واو نون تا تما تم تے تما دوہرا دیا تنا تو اور نا، تو 11 کہاں ہوئی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہوئی، اب 2 جگہ تما ہے، 2 جگہ تما ہے نا، نہ 11 بتائی انہوں نے لیکن 10 ماضی میں ہے، 10 ماضی میں، الف واو نون، الف واو نون تا تما تم تے تنا تو اور نا، 10 ماضی میں، ایک مضارع میں یا 10ویں صیغے میں، 10ویں صیغے میں، ٹھیک ہے، جو کہ ضمیر بارز ہیں، ضمیر اور جو 10 ماضی میں ہے کچھ تو ایسی جو بالکل مضارع میں وہی کی وہی ہیں، جیسے الف واو ہے ماضی میں، مضارع میں بھی 4 جگہ الف 2 جگہ واو ہے، ماضی میں نون ہے ضربنا، مضارع میں بھی 2 جگہ نون ہے، کتنا شروع کریں آپ، کتنی ہے ضمیر بارز؟ 11 ہے، کتنی ہے؟ ضمیر متصل مرفوعی بارز کتنی ہے؟ 11 ہے، کون کون سی؟ الف واو نون، الف واو نون تا تما تم تے تما کو دوہرا آ گیا وہیں تنا تو نا، اور ایک ہے مضارع، کتنی گننا ذرا، الف واو نون 3 تا 4 تما 5 تم 6 7 8 9 10 11، تو ان 11 میں سے 10 تو ماضی میں ہے، 10 تو بتائیے الف ضربا اور ضربتا، دوسرے اور 5ویں صیغے میں الف ہے ظاہر، ضمیر متصل ہے مرفوع ہے بارز ہے، ضربو میں واو کے ساتھ آپ ساتھ میں دیں گے تو کیسے چلے گا؟ رئیسا، ضربو میں واو، ضربنا چھٹے میں نون، پھر تا 7ویں میں 8ویں میں 9ویں میں 10ویں میں 11ویں میں پھر تما، 12ویں میں تنا، 13ویں میں 2 14ویں میں نا، ایک ضمیر 11 میں سے ایسی ہے جو مضارع میں ہے تضربینا میں یا مرفوع ہے متصل ہے بارز اور اشکار ہے، باقی جو ضمیر ہیں باقی مضارع اور امر میں ریپیٹ ہیں، جیسے الف ماضی میں ہے بھلے ہی وہ 2 جگہ ہے، مضارع میں 4 جگہ ہے، امر میں 4 جگہ ہے، واو بھلے ہی ماضی میں 1 ہے، مضارع میں 2 جگہ ہے، امر میں 2 جگہ ہے، نون ماضی میں بھلے 1 ہے نہیں 2 ہے، نہیں 1 ہے ضربنا، لیکن مضارع امر میں 2 ہے مثلا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو ضمیر متصل مرفوعی بارز فعل کے ساتھ یوز ہوتی ہیں اور چاہے پوشیدہ بھی، لیکن 11 ضمیریں ہیں یہ، ٹھیک ہے، ان 11 میں سے 10 ماضی میں مل جائیں گی، ایک مضارع میں، تو باقی مضارع میں انہی میں سے ریپیٹ ہوئی بھی ہیں مضارع اور امر میں، ٹھیک ہے جی اور آپ جانتے ہیں ضمیر مرفوعی مستتر کتنی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ 5 ہے، ہوا ہیا یا انتا انتارن انا نحنو، فرق یہ ہے کہ 2 ماضی میں ہوا ہیا پہلے اور چوتھے میں، اور یہ باقی ہوا ہیا انتا نحنو 5 امر اور مضارع میں ہیں، امر اور مضارع مضارع میں، ماضی میں صرف یہ 2 ہیں پہلے اور چوتھے میں، لیکن امر میں
اور مضارع میں پانچوں ہیں. صحیح ہے. یہ تو تھی ضمیر رفعیہ متصل. منصوبی کیا ہے؟ ضمائر متصل منصوبی، ضمائر متصل منصوبی. یہ ہے دیکھیے کیا ہے یا دیکھیے ہو، ہما، ہم. تین مذکر کی واحد مذکر، تسنیہ مذکر، جمع مذکر. ہو، ہما، ہو. بولیے ہا، ہما، ہننا. کننا ہا، ہما، ہننا. ہاں کا، کما، کم، کے، کما، کننا. ٹھیک ہے. کا، کما، کم، کے، کما، کننا. ٹھیک ہے. یا ضربانی اور ضربنا، یا اور نہ. یہ ضمیر منصوبی ہے. متصل استعمال ہوگی ہمیشہ. جیسے میں کہوں ضربت ہو، میں نے اس کو مارا. ضربت ہما، میں نے دو مردوں کو مارا. ضربت ہو، میں نے سب مردوں کو مارا. ضربت ہا، میں نے ایک عورت کو مارا. ضربت ہما، میں نے ان دو عورتوں کو مارا. ضربت ہننا، میں نے ان سب عورتوں کو مارا. ضربت کا، میں نے تجھے ایک مرد کو مارا. تم دو مردوں کو مارا. میں نے تم سب مردوں کو مارا. ضربت کے، میں نے تجھے ایک عورت کو مارا. کما، تم دو عورتوں کو. کننا، تم سب عورتوں کو. ضربتا نی، تو نے مجھے مارا. ضربتا نا، تو نے ہم سب کو مارا. ٹھیک ہے. تو ضمیر متصل مرفوعی کہاں یوز ہوتی ہے؟ فعل کے ساتھ. کہاں یوز ہوتی ہے؟ اور ضمیر متصل منصوبی یہ بھی فعل کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ ضمیریں ہیں وہ یہ. اب مجروری آپ جانتے ہیں کہاں ہوتی ہے مجروری؟ یا تو مضاف الیہ واقع ہو یا حرف جر اس پہ آ جائے. نہیں جی ہاں. تو یہ منصوب چاہے مرفوعی ہو، ضمیر متصل مرفوعی چاہے منصوبی، ماضی مضارع امر میں فعل کے ساتھ آتی ہیں. یہ بھائی فعل ہی تو فاعل کو یا نائب فاعل بنا کے نہ رکھ دے گا. منصوبی بھی فعل ہی نصب دے گا مفعول. ٹھیک ہے. اور مجروری آپ جانتے ہیں تو مضاف الیہ ہو یا حرف جر اس پہ آ جائے. اور ضمیریں ہیں کون سی؟ یہی ہیں. کون سی ہیں؟ یہی ہیں. بھائی چاہے آپ فعل کے ساتھ منصوب استعمال کرو ضرب تو ہو، اور کتاب کے ساتھ استعمال کر لو کتاب ہو. مضاف الیہ بھی ہوئی ہے، مجرور بھی ہوئی ہے، منصوب بھی ہوئی ہے. کتاب ہما، کتاب ہما، اور منصوب استعمال ہوگی تب بھی وہی ضمیر ہے یہ. تو ہو، ہما، ہم. بولیے ہا، ہما، ہننا. کا، کما، کتاب کا، کتاب کما، کتاب کم. کتاب کے، کتاب کما، کتاب کننا. یا حرف جر داخل کر کے کہیں گے تو بہی، بہیما، بہیم. بہا، بہیما، بہننا. بکا، بکما، بکم. بکے، بکما، بکننا. بی، بنا. بی، بنا. یا اور نا. جو ضمیر متصل مرفوع واقع ہوں وہ یہ ضمیریں ہیں. وہ ضمیر جو متصل ہو منصوب واقع ہوں تو یہ ہے. مجرور واقع ہوں تب بھی یہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ضمیر مرفوعی منفصل جو الگ مستقل استعمال ہوتی ہیں کون کون سی ہیں؟ ہوا، ہما، ہم. ہوا، ہما، ہم. ہیا، ہما، ہننا. ہوا، ہما، ہم. ہیا، ہما، ہننا. انتا، انتما، انتم. انتا، انتما، انتم. انتے، انتما، انتنا. انا، اب انہیں مرفوع استعمال کروں میں مبتدا استعمال کروں. ہوا زیدن، ہوا ہما الزیدان، ہما الزیدون. ہیا فاطمۃ، ہیا مبتدا. ہما فاطمتان، ہن نساء. ٹھیک ہے. انتے چمک نہیں رکھی. انتے تمہاری چمک رہا. انتے طالبتون. انتے مبتدا طالبتون. انتما طالبتان.
یہ تو انتا ہے نا، انتا انتم انتم، انتا طالبون، انت طالبتون، انتما طلابون، انتما، ٹھیک ہے، انتنا طالباتون، ٹھیک ہے، ٹھیک، انا طالبون، نحنو جی طالبات، طالب طالب، ٹھیک، آئیے اس کے بعد یہ تھی مرفوعی، منصوبی کون سی ہے؟ ایاہو، کیا؟ ایاہو، ایاہو، یہ کیا ہے؟ جی سمرین، پچھلے سال آئی تھی آپ اور آج آ رہی ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ایاہو، ایاکا نعبدو، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ہے نہیں؟ ایاہو، جی ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہنا، ایاکا، ایاکا، ایاکما، ایاکا، ایاکما، ایاکما، ایاکم، یقنا، ایاکے، ایاکے، ایاکے احبو، ایاکا یعنی ایاکا، ایاکے، ایاکے احبو، کیا مطلب؟ کوئی نہیں بولے گا، ایاکما نہیں بولے گا کوئی، یا پتہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں۔ محبت کرتے ایاکے احبو، نہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں نہیں، ہم فقط آپ سے محبت کرتے ہیں، ایاکے، کیونکہ مقدم ہوتا ہے نا مفعول، جی جی جب فعل اور فاعل دونوں کے مفعول کو مقدم کب کرتے ہیں؟ جب حاصل کرنا ہو، فقط، ٹھیک ہے، ایایا، ایانا، ایایا، ایانا، ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہوا ضمیر یا تو کلمے سے مل کے استعمال ہوتی ہے یا مستقل الگ استعمال ہوتی ہے، ہوا کسی سے مل کے استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہ ہو استعمال ہوتا ہے، ضرب تو ہو مل کے استعمال، تو جو مل کے استعمال ہو متصل، جو مستقل جدا ہو ضمیر استعمال ہو منفصل، متصل بھی یا تو وہ مرفوع ہوگی، فاعل وغیرہ واقع ہوگی، نائب فاعل یا ٹھیک ہے، یہ متصل فقط فعل سے استعمال ہوگی، یہ ضمیریں ہیں وہ، کچھ ماضی میں ہے کچھ مضارع میں اور منصوبی، یہ بھی متصل استعمال ہوتی ہے، یہ بھی فعل کے ساتھ استعمال ہوگی، لیکن مجروری مضاف الیہ ہو یا حرف جر آ جائے تو یہ ہے وہ بھی ضمیریں، یہ اور یہ سیم ہے، منفصل یہ ہیں، مرفوع اگر ہیں تو، منصوب ہیں تو یہ استعمال ہوتی ہیں، سمجھ میں، یاد کر لیجیے گا، یہ سمجھ میں آیا؟ جی سمیر فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی آقا۔ چلیے ہماری گفتگو چل رہی تھی اس میں صرف میں، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس درس کو پورا پڑھ لیا، کل آپ اس کی تمرینیں کر کے آئیں گے اور ان ضمیروں کو یاد کر کے آئیں گے، میں آپ سے پوچھوں گا، میں آپ سے دیکھیے درس 29 معارف، ضمائر، ضمائر اس کی ضمیر کی جمع، ضمائر ضمیر کی جمع، ضمیر کی جمع، ضمیر کی جمع، ضمیر کی جمع ہے، ضمائر، ضمیر کی جمع، ٹھیک ہے، چلیے تقسیم بندی ہے ششم اسم، اسم کی چھٹی تقسیم بندی، تقسیم عام کون کی تقسیم؟ معرفہ نکرہ ہے، معرفہ اسمیس کے معنی و مصداق جان مشخص باشد، معرفہ وہ اسم ہے جس کے معنی اور مصداق معین ہو، جیسے محمد معین ہے، الکعبہ معین ہے، نکرہ اسمیس کے معنی و مصداق جان مشخص نہ باشد،
نکرہ وہ اسم ہے جس کا معنی اور مصداق معین نہ ہو، جیسے رجل معین تھوڑی ہے، آپ بھی رجل ہے، وہ بھی رجل، وہ بھی رجل، جتنے رجل ہیں وہ رجل ہیں. بیت یعنی گھر معین تھوڑی ہے، گھر کھری ہے. معرفہ کی 6 قسمیں ہیں: ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، علم، معرفہ بالف لام، معرفہ باضافت. آئیے ضمائر اسمی، ضمیر اسمی، اس کے ہاں ضمیر کی تعریف تو لکھوائی نہیں. ایک ایسا اسم ہے کہ جو اسم ظاہر کا جانشین بنتا ہے، اسم ظاہر کے بدلے آتا ہے اور اسم ظاہر کو ریپیٹ کرنے سے روکتا ہے، ورنہ آپ کو اسم ظاہر ریپیٹ کرنا پڑتا. آپ کہتے جا الاستاذ واقل الاستاذ وجلس الاستاذ وقرأ الاستاذ ونام الاستاذ وذهب الاستاذ، بار 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 ریپیٹ کرنا پڑتا. سیدھا ایک دفعہ ضمیر آ گئی، جا الاستاذ وهو مکرم وهو يدرس وهو جالس، ہوا کرتے چلے جائیے، پھر نام ریپیٹ ہونے سے بچ گئے نہیں. تو ضمیر ایک ایسا اسم ہے جو اس میں ظاہر کے بدلے آتا ہے. اس میں اب ضمیر کی قسمیں ہیں، ظاہر کے ضمیر یا بدلے. تو مل کے استعمال ہوگی یا مستقل اور جدا استعمال ہوگی. اگر ضمیر متصل ضمیر وہ ضمیر ہے کہ جو تنہا استعمال نہیں ہوتی بلکہ پی واسطے جڑ کے دوسرے کلمے سے جڑ کے استعمال ہوتی ہے، یا اسم سے مل کے یا فعل سے مل کے یا حرف سے جڑ کے ہی استعمال ہوتی ہے. جیسے ضربتا میں تا فعل سے مل کے جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. کا نصرہ کا میں تا فعل سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ جی. جڑ کے استعمال ہوتی ہے. لیکن منفصل وہ ضمیر ہے کہ جو تنہا اور مستقل استعمال ہوتی ہے، جیسے ہوا کسی سے جڑ کے استعمال نہیں ہوتا، نحن وغیرہ. ضمیر منفصل، انہوں نے پہلے ضمیر منفصل کی قسمیں بتا دی ہیں. 2 حالتیں ہیں، یا تو مرفوع ہوں گی یا منصوب. مرفوع ضمیر منفصل کون سی ہیں؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتم انتم، انت انتم انتن، انا نحن. وہی 14 صیغے، 3 غائب کے 6 جن میں 3 مذکر 3 مؤنث، مخاطب کے 6 3 مذکر 3 مؤنث 2 متکلم کے. لیکن یہ مرفوع تھی. منصوبی کون سی ہیں؟ یہ ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن ایاکا ایاکما ایاکم ایاک ایاکما ایاکن ایایا ایانا. ایاہو یعنی وہ اس ایک مرد کو، ان 2 مردوں کو، ان سب مردوں کو، اس ایک عورت. ضمیر متصل 3 حالتیں ہیں، یا تو مرفوع ہوگی یا منصوب یا حالت جری ہوگی اس میں، ٹھیک ہے. حالت جری. چلیے اب آپ جانتے ہیں حالت رفع میں جو ضمیریں ہیں وہ فعل میں استعمال ہوتی ہیں، اور 2 طرح کی ہوتی ہیں. فعل میں یا تو وہ ضمیریں آشکار ہوں گی، ظاہر ہوں گی، دکھیں گی یا نہیں دکھیں گی. دکھیں گی مطلب آپ کو دکھیں گی، تا تما تم، ضربتا ضربتما ضربتم میں آپ کو دکھ رہی ہیں تا تما تم. کچھ پوشیدہ ہوتی ہیں، جیسے ضربہ میں ہوا ہے آپ کو نہیں دکھ رہا. اب ضمیر رفعی جو بارز ہیں وہ 11 ہیں، جس میں سے 10 تو فعل ماضی میں ہیں، الف واو نون، غائب میں مخاطب میں تا تما تم تے تنا، متکلم میں تو اور نا. اور ایک ضمیر ہم فعل مضارع میں ہے، وہ کیا ہے؟ یا ہے، مفرد مؤنث حاضر میں، تضربین میں یا. بعض یہ ضمائر یازدگان ہے بارز، ان 11 اشکار ضمیروں میں سے بعض عینن بے عین ہی سیم ٹو سیم فعل مضارع اور امر میں ریپیٹ ہوئی ہیں. جیسے الف 4 تسنیہ میں ہے، یضربان تضربان اور امر میں اضربا، ٹھیک ہے. واو یضربون تضربون اضربو 2 جگہ. نون یہ امر کی بھی مثال دے دی ہے. نون بولیے 6 اور 12 میں یضربنا تضربنا، اور یا واحد مؤنث حاضر میں تضربین اور اضربی. لیکن ضمیر رفعی جو مستتر ہیں یہ تو بارز کی پوشیدہ 5 ہیں، ریپیٹ والی کو ہٹا کر، جو کہ 1 اور 4 میں ہوا ہے یا ماضی میں ہے پوشیدہ، اور 5 جو ہے وہ مضارع اور امر میں ہے. ہوا ہے یا نہیں، ہوا ہے یا انتا انا نحن 1 4 7 13 14 نمبر کے صیغے میں ضمیر مرفوعی متصل مستتر. منصوبی ضمیر نصبی جو ہے وہ ہوا ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کے کما کننا یا نا. یہ میں نے آپ کو لکھوا دیا. یہ ضمیریں فعل ماضی مضارع اور امر کے بعد لائی جاتی ہیں. جیسے ہو نصرہ میں اس ایک مرد نے اس ایک مرد کی مدد کی، ینصرہ انصرہ، دیکھا آپ نے. لیکن جو متصل مجروری ہیں وہی ضمیریں ہیں جو منصوبی ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ لفظ میں سیم ہے، اعراب میں فرق ہے. وہ منصوبی ہیں، یہ مجروری. لیکن یہ اسم کے بعد آئیں گی، مضاف الیہ واقع ہوں گی یا حرف جر کے بعد. جیسے کتابہ، کتاب کے بعد ہو مضاف الیہ ہے،
منہو حرف جر کے بعد مجرور ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام کل انشاءاللہ آپ تمرینیں کر کے لائیں گے اور اس نقشے کو دیکھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعجل فرجہ.